بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم دولت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 53 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سلطان محمود خاں اول کی وفات پر اس کا بھائی عثمان خاں ثالث تخت نشین ہوا تھا۔ اس نے صرف 3 سال حکومت کی اور اپنے مختصر عہد میں سلطان محمود ہی کے سیاسی اصولوں کا پابند رہا۔ چنانچہ ہمسایہ حکومتوں سے کوئی آویزش نہیں ہوئی۔ آسٹریلیا کی جنگ جانشینی کے بعد سن 1758 میں جنگ 7 سالہ شروع ہو گئی تھی، جس نے یورپین حکومتوں کو 2 مخالف جماعتوں میں تقسیم کر کے 7 سال تک وسط یورپ کو میدان کارزار بنائے رکھا۔ دولت عثمانیہ کے لیے یہ دوسرا نادر موقع تھا جب وہ دشمنوں کے باہمی جنگ سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر عثمان ثالث اس جنگ میں اخلاق اور شرافت کے اسی اصول پر قائم رہا جس کی مثال محمود اول نے آسٹریلیا کی جنگ جانشینی کے موقع پر پیش کی تھی۔ سلطنت کے اندرونی نظم و نسق میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس عہد میں کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آیا۔ 16 صفر 1171 ہجری بمطابق 30 اکتوبر 1757 کو سلطان عثمان ثالث نے وفات پائی اور عثمان ثالث کے بعد مصطفیٰ ثالث تخت پر آیا۔ یہ سلطان احمد ثالث کا لڑکا تھا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 50 سال کی تھی اور یہ طویل مدت اور امور سلطنت سے علیحدہ محل کے ایک حصہ میں بسر ہوئی تھی۔ تاہم فطری اہلیت نے تجربہ کی کمی بہت کچھ پوری کر دی تھی، اور اگر روس سے جنگ نہ چھڑ گئی ہوتی تو کوئی شبہ نہیں کہ اس کی فرض شناسی اور تدبر سے سلطنت کو بہت فائدہ پہنچتا۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ مصطفیٰ نام کے جتنے سلطان ہوئے، ان سب کے عہد میں سلطنت عثمانیہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور اس کی مقبوضات کے اہم حصے دشمنوں کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ تاہم مصطفیٰ ثالث کے عہد کے ابتدائی 6 سال جب انصرام حکومت کے صدر اعظم راغب پاشا کے ہاتھ میں تھا، دولت علیہ کی خوشحالی اور ترقی کے ساتھ راغب پاشا سلطان محمود اول کے آخری دور میں صدر اعظم رہ چکا تھا اور اپنی غیر معمولی لیاقت، تدبر اور حسن انتظام کے لحاظ سے وہ صدر اعظم سوتو للی پاشا اور وزرائے کو پریلی کا ہم پلہ شمار کیا جاتا تھا۔ اپنی وفات تک اس نے دولت علیہ کے دوسری سلطنتوں کی آویزش سے محفوظ رکھا اور قیام امن کے ساتھ پوری توجہ سلطنت کی فلاح اور بہبود پر صرف کرتا رہا۔ اس نے سلطنت کے مختلف سیگوں کی اصلاح کی، اوقاف کی نگرانی کا خاص طور پر اہتمام کیا، شفا خانے بنوائے اور اپنی جیب خاص سے ایک کتب خانہ عام کیا گیا۔ گرانی اور قحط کے سدباب کے لیے اس نے اندرون ملک میں زرع حمل و نقل کو آسان بنا دیا کی ایک ایسی تجویز اختیار کی جس کی تکمیل نہایت درجہ مفید ثابت ہوتی، لیکن اسے پورا کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ تجویز یہ تھی کہ خلیج نیکومیڈیا کے مشرقی سرے سے ایک نہر نکال کر جھیل سنجاہ میں ملا دی جائے اور دوسری نہر جھیل سنجاہ سے نکال کر دریائے سکاریہ میں ملا دی جائے اور جو بحر اسود میں گرتا ہے، اس طرح باسفورس سے گزرے بغیر خلیج نیکومیڈیا سے بحر اسود تک آمد و رفت ہو جاتی۔ ان 2 بڑی نہروں سے چھوٹی چھوٹی نہروں کا سلسلہ قائم کر دیا جاتا ہے جن سے ملک کے ایک حصے کی چیزیں دوسرے حصوں تک بآسانی کے ساتھ منتقل کی جا سکتی تھی۔ تجارتی فائدہ کے علاوہ سنجیہ میں ترکی بحریہ کا بھی ایک محفوظ اور مضبوط مرکز قائم کیا جا سکتا تھا۔ یہ تجویز کوئی نئی نہیں تھی۔ مصطفیٰ ثالث سے قبل سلیمان اعظم، مراد ثالث اور محمد رابع سے بھی اس کو عمل شروع کر دیا تھا، لیکن تکمیل کسی سے بھی نہ ہو سکا۔ تکمیل کسی سے نہ ہو سکی۔ کریسی کا بیان ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پہلے بھی 2 بار برطانیہ کے فرمانرواؤں نے اور ایک بار شہنشاہ ٹریجن نے اسی تجویز کو اختیار کیا تھا، مگر یہ عجیب بات ہے کہ اس کے فوائد کے احساس کے باوجود
اس کی تکمیل نے بھی نہ کی، حالانکہ نہ واصلہ زیادہ تھا اور نہ زمین ایسی تھی جس کی کھدائی دشوار تھی۔ راغب پاشا کی خارجی سیاست اہم ترین مقصد یہ تھا کہ دولت عثمانی کے روس اور آسٹریلیا کی دشمنی سے محفوظ رکھنے کی غرض سے دوسری عیسائی مملکتوں سے اتحاد قائم کیا گیا۔ آسٹریلیا کی جنگ جانشینی اور پھر جنگ 7 سالہ کے بعد پرشا کا شمار یورپ کے نہاد طاقتور مملکتوں میں ہونے لگا تھا، اور اس کے فرما روا فریڈرک ثانی سے روس اور آسٹریلیا دونوں حد درجہ بغض اور اناد رکھتے تھے۔ راغب پاشا نے اسی بنا پر پاشا کی دوستی کو بہت ضروری خیال کیا اور اس کے لیے شروع ہی سے کوششیں کرتا رہا۔ بالآخر 1761 میں باب علی اور پرشا کے درمیان ایک معاہدہ اتحاد مرتب ہو گیا اور فریڈرک ثانی کے سفیر نے قسطنطنیہ میں اس پر دستخط کر دیے۔ فیڈرک کو دولت عثمانیہ سے اتحاد کرنے میں روس اور آسٹریلیا کی دشمنی سے قطع نظر اس وجہ سے بھی تعامل نہ ہو کہ اس کے برعکس صورت اختیار کرنے میں بھی اسے کوئی خاص فائدہ نہ نظر آتا، کیونکہ اس کا ملک ہر طرف عیسائی مملکتوں سے گھرا ہوا تھا، اور اگر سلطنت عثمانیہ کا علاقہ نکل بھی جاتا تو اس سے پرشا کی مملکت میں اضافہ ہونے کا امکان نہ تھا۔ اسی قسم کا اتحاد سویڈن، نیپلز اور ڈنمارک سے بھی پہلے ہی قائم کر لیا گیا تھا۔ راغب پاشا چاہتا تھا کہ پرشا سے دوستی کا جو معاہدہ ہوا ہے اسے مستحکم کرنے کے لیے اس شرط کا بھی اضافہ کر دیا جائے کہ فریقین جارحانہ اور مدافعانہ جنگوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں، لیکن اس مسئلہ پر گفتگو کرنے کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ 1763 میں راغب پاشا کا انتقال ہو گیا اور یہ کام ادھورا رہ گیا تھا۔ اس طرح راغب پاشا کی وفات کے بعد سلطان نے انتظام حکومت خود اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ ایک نہایت جفاکش اور لائق فرمانروا اور سلطنت کے فلاح و بہبود کا دل سے خواہاں تھا، لیکن اپنے وزیروں اور فوج کے بڑے بڑے افسروں کے انتخاب میں اکثر غلطی کرتا جاتا تھا، جو سلطنت کے لیے مضر ثابت ہوئی۔ اتفاق یہ ہے کہ اس کے ہم اثر فرمانرواؤں میں 2 ایسے تھے جو اپنی غیر معمولی لیاقت اور طاقت کے اعتبار سے یورپ کے عظیم ترین فرمانرواؤں میں شمار کیے جاتے تھے، یعنی کیتھرین ثانیہ، جس نے 1763 میں اپنے شوہر زار کو قتل کرا کے روس کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا، اور فریڈرک ثانی جو اپنے کارناموں کی وجہ سے تاریخ میں فریڈرک اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ صحیح ہے کہ فریڈرک اور باب علی کے درمیان دوستی کا ایک معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن یہ معاہدہ اسی وقت تک قائم رہا جب تک اس کی پابندی فریڈرک کی ہوش اور خود غرضی کے لیے روک نہ بنی۔ جو ہی اس نے محسوس کیا کہ پرشا کے اغراض اس معاہدہ کے مسترد کر دینے ہی میں پورے ہو سکتے ہیں، اس نے بلا تامل اسے توڑ کر دولت عثمانی کے دشمنوں سے رشتہ اخوت بڑھوڑ لیا تھا۔ کیتھرین ثانیہ ایک فوجی بغاوت کے بعد تخت پر آئی تھی۔ جن فوجی سرداروں نے اس کے شوہر زار روس کو قتل کر کے اسے تخت پر بٹھایا تھا، وہ مزید قتل و غارت گیری کے لیے بےتاب تھے، اور ان کی نگاہیں ہر کمزور مملک کی طرف اٹھتی تھی جس پر روس کی دست اندازی آسانی سے ممکن تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ پہلے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے اندرون ملک میں خانہ جنگی شروع کر دی، اور پھر کمزور جماعتوں کی حمایت کے بہانہ سے دخل اندازی کرتے لگے، اور جب خود ان میں ہی کے پیدا کی ہوئی بد امنی ان کی کوشش سے ترقی کر جاتی تو کیا میں امن کے دعوے کے ساتھ روسی فوج اس ملک میں داخل کر کے اس پر قبضہ کر لیتے۔ کیتھرین کے عہد کے ابتدائی سالوں میں یہ تدبیر خصوصیت کے ساتھ پولینڈ میں عمل میں لائی گئی تھی، اور شاد بھی اس غارت گری میں روس کا شریک ہو گیا۔ فریڈرک ثانی کو روس اور آسٹریلیا کے خلاف دولت عثمانی کے اتحاد کی خواہش باقی نہ رہی، بلکہ اس نے 1764 میں کیتھرین کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جس کی روح سے فریقین پابند ہو گیا کہ ایک دوسرے کے مقبوضات کا تحفظ کریں گے، اور عہد کیا کہ اگر کسی فریق پر حملہ ہو گیا تو دوسرے فریق 10,000 پیدل اور 1,000 سواروں سے اس کی مدد کرے گا، لیکن اگر روس پر ترکوں نے حملہ کیا یا پرشا پر فرانسیسیوں نے تو مدد بجائے فوج کی نقد کی شکل میں ہوگی۔ اس معاہدہ کی ایک خفیہ دفعہ بھی تھی جس کا تعلق پولینڈ سے تھا، اور اس کی تکمیل کے چند ہی روز بعد دونوں حکومتوں کے درمیان پولینڈ کی تقسیم
کی نسبت ایک تازہ معاہدہ بھی ہو گیا، جس میں میریا تھریسیا بھی شریک کی گئی۔ روس اور پرشانی فوجوں نے پولینڈ پر قبضہ کر لیا اور کیتھرین کے ایک سابق آشنا اسٹرانس پونیاٹوفسکی کو بجر پولینڈ کے تخت پر بٹھا دیا گیا، حالانکہ پولینڈ کے باشندے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرنے پر کسی طرح راضی نہ تھے۔ روسی جنرل رپنن نے وارسا میں ڈکٹیٹر کی حیثیت سے اختیار کر لی۔ باب علی میں روس اور پرشا کی اس ظالمانہ کارروائی کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا، مگر ان سلطنتوں نے مطلق پرواہ نہ کی۔ برخلاف کے اس کے روس نے اپنے طرز عمل سے ظاہر کر دیا کہ وہ باب علی کو جنگ پر مجبور کر دینا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے کریمیا، موریا، مونٹینگرو اور جارجیا کے علاقوں میں دولت علیہ کے خلاف بغاوت پھیلانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جب پولینڈ کی وطن پرستوں کے حدود میں پناہ گزین ہوئی تو روسی جنرل ویسمین نے بلتا تک اس کا تعاقب کیا، جو بسریبیا کے سرحد پر خان کریمیا کے علاقے میں واقع تھا، اور شہر پر گوڑوں باری کر کے اسے برباد کر دیا۔ روس کی کاروائیوں سے مجبور ہو کر سلطان نے 6 اکتوبر 1768 کو قسطنطنیہ میں ایک دیوان منعقد کیا اور ارکین سلطنت سے اس باب میں مشورہ کیا۔ سب نے بلا اتفاق روس کی دراز دستوں کی بنا پر جنگ کی رائے دی اور پولینڈ کے ساتھ اس کے طرز عمل کو معاہدہ بلگراد کے خلاف ورزی قرار دے کر جنگ کو ضروری قرار دیا۔ البتہ صدر اعظم محسن زادہ پاشا تنہا شخص تھا جس نے اس رائے کی مخالفت کی، اصول کی بنا پر نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے کہ دولت علیہ اس وقت جنگ کے لیے کافی طور پر تیار نہ تھی اور پوری تیاری کے ساتھ بغیر لڑائی چھیڑ دینا کسی طرح مناسب نہ تھا۔ اس مخالفت کی بنا پر جو بات کی واقعہ سے بالکل حق بجانب ثابت ہوئی، وہ صدارت کے عہدہ سے برطرف کر دیا گیا اور اس کی جگہ امیر محمد پاشا جو سلطان کا داماد تھا صدر اعظم مقرر ہوا۔ دیوان کے فیصلے کے مطابق 6 اکتوبر سن 1768 کو اعلان جنگ کر دیا گیا۔ اس طرح اعلان جنگ میں اجرت کی گئی۔ موسم سرما میں ایشیا کی فوجوں کو منتقل کرنا بہت دشوار تھا، اسی وجہ سے سن 1769 کے موسم بہار تک عثمانی فوجیں اکٹھا نہ ہو سکیں، لیکن یہ تاخیر روس کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ اس نے سلطنت عثمانی کے شمالی علاقوں پر حملہ شروع کر دیا۔ اعلان جنگ کے وقت ترکی قلعوں کی حالت بھی قابل اطمینان نہ تھی، نہ ان کی قلعہ بندی مستحکم تھی اور نہ سامان رسد کافی مقدار میں جمع تھا۔ موسم سرما میں باب علی نے ہر کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی، مگر وقت بہت کم تھا۔ موسم بہار میں باقاعدہ جنگ شروع ہونے تک بھی پوری تیاری نہ ہو سکی۔ بہرحال جنگ کے ابتدائی دور میں کریم گرائی خان کریمیا نے روسیوں کے عاجز کر دیا۔ جنوری 1769 میں اس نے بلت میں 1,43,000 سپاہیوں کا ایک زبردست لشکر تیار کر کے دریائے بوگ کو عبور کیا اور 2 ہفتہ تک روس کے جنوبی علاقوں کو طاقت اور تاراج کرتا رہا۔ اس مہم میں بیرون دی دود مشہور فرانسیسی ماہر حرب بھی اس کے ساتھ تھا، جسے شاہ فرانس نے عثمانی فوجوں کی تنظیم اور تربیت کے لیے باب علی میں بھیجا ہوا تھا۔ جنوبی روس کی لشکر کشی کے بعد کریم گرائی کریمیا کو واپس آ گیا اور 1 ہی ماہ کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی یونانی طبیب نے اسے زہر دے دیا ہے۔ یہ طبیب امیر ولیچیا کا آدمی تھا۔ اس کی وفات پر سلطان نے دولت گرائی کو کریمیا کا خان مقرر کیا، لیکن کریم گرائی کی لیاقت اور شجاعت سے اسے کوئی مناسبت نہ تھی۔ اس درمیان میں کیتھرین نے 5 فوجیں میدان جنگ کو روانہ کی۔ پہلی فوج نے شہزادہ گالٹرن کی سرکردگی میں مولڈویا پر حملہ کر کے خوزین کا محاصرہ کر لیا۔ دوسری فوج جنرل رومانسوف کے زیر قیادت دریائے نیپر اور بحیرہ ازف کے درمیان روسی قلعوں کے استحکام اور ازف اور تکزوک کے قلعوں کے اثر نو تعمیر کے لیے روانہ ہوئی، جو معاہدہ بلگراد کی روح سے مسمار کر دیے گئے تھے۔ تیسری فوج 10-11 ہزار کی جماعت کے ساتھ پولینڈ پر قبضہ کرنے کے لیے بڑھی تاکہ اس طرف سے ترکوں کو مدد نہ مل سکے۔ چوتھی نے کبارتا اور کیوبان کے تتاری علاقوں کا رخ کیا اور 5ویں
تفلیس کی طرف روانہ ہوئی تاکہ وہاں سے شہزادگان جارجیا کے ساتھ مل کر ارض روم اور طرابزون پر حملہ کر کے ساتھ ہی مونتی نگروں کی عیسائی رعایا کے پاس روپیہ سامان حرب اور فوجی افسر روانہ کیے گئے کہ انہیں ترکوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کر سکیں۔ روس کے ان تیاریوں کے باوجود امین پاشا 1769 تک مقابلے کے لیے روانہ نہ ہو سکا تھا، اور روانہ ہونے کے بعد بھی خود یہ فیصلہ نہ کر سکے کوچ کس سمت کو ہونا چاہیے۔ اس نے فوجی افسروں کو مشورے کے لیے جمع کیا اور فن حرب سے اپنی عدم واقفیت کا اعتراف صافی الفاظ میں کرتے ہوئے فوج کی نقل و حرکت سے متعلق ان کی رائے دریافت کی۔ اس نے کہا، مجھے جنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، فوج کی نقل و حرکت کا فیصلہ آپ لوگوں پر ہے، اور یہ آپ ہی بتائیں گے کہ افواج عثمانی کی کامیابی کے لیے بہترین تدبیریں کیا ہوں گی۔ آپ لوگ بلا تکلف اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے مشورہ سے میری رہنمائی کریں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔